صاحب دولت ہوں، میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، یہ مجھے بھی پتا ہے کہ آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، لیکن آپ لوگوں کو جانتے ہیں، طلباء کو جانتے ہیں، مساکین کو جانتے ہیں، تو ان کو آپ تقسیم فرما دیں۔ تو والد صاحب نے ایسے ہاتھ میں وہ پیش کیے، ہاتھ پکڑتے ایسے پھینکے کہ وہاں جا پڑے۔ فرمایا اچھا یہ پورے مکے کے حرم میں تمہیں ڈپٹی کرنے والا اور نوکری کرنے والا ملازم تمہارا میں نظر آیا ہوں تمہیں؟ عجیب بات نہیں، تمہاری زکوٰۃ ہے، جاؤ دفاع ہو جاؤ، تم جاؤ، تم چلاؤ، میں برنڈاؤ کروں گے، جا کے ڈھونڈتا رہوں غریبوں کو اور دوں۔ یہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے بھائی، زکوٰۃ تمہاری ذمہ داری ہے، تم جاؤ تم ڈھونڈو۔ تو اللہ والے لوگ جو تھے حضرت وہ تو اتنی احتیاط کرتے تھے، اور آج کل تو خیر احتیاط کا دور ہی ختم ہو گیا ہے نا۔ آج کل تو مولوی ماشاءاللہ ایک منٹ میں جناب زکوٰۃ کو صدقہ بنا دیں، صدقے کو زکوٰۃ بنا دیں، خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرش مساس کرے۔ ایک ہمارے علاقے میں بھی سنا ہے مولوی صاحب، میں نے دیکھا کا لوگ کہتے ہیں وہ زکوٰۃ نکالتا تھا، اور زکوٰۃ کیسے نکالتا کہ ایک گندم کی بوری میں 2.5 من کی گندم کی بوری ہوتی تھی، اس میں وہ اپنے زکوٰۃ کے 2000-3000 جو بنتے نا، وہ اس کو پلاسٹک کی تھیلی میں باندھ کے اس گندم کی بوری میں رکھ دیتے۔ مولوی ہے نا، راستہ نکال رہا ہے۔ ایک غریب آدمی کو بلایا، بابا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، لے جاؤ، یہ بوری میں جو کچھ ہے نا، یہ بوری بھی اور سب کچھ سب تمہارا ہے، زکوٰۃ کا مال ہے، بس جلدی کرو لے جاؤ۔ اب ایک بوڑھا آدمی، کمزور آدمی، اس کو 2.5 من کی بوری لے جاؤ، کیا حالت، میں کیسے لے جاؤں؟ اس میں 2.5 من گندم ہے، کیسے میں اٹھا کے لے جاؤں؟ میں جا کے کچھ سواری کا بندوبست کرتا ہوں، لے جاتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم سواری کا بندوبست کرو، کچھ کرو، میاں میری جان چھڑاؤ، بس یہ اس کے اندر جو کچھ ہے نا میں نے تم کو زکوٰۃ میں دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی جب وہ جانے لگا پھر بولا ذرا بھائی ادھر آؤ، دیکھو آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپے من۔ تو بابا 2.5 من کے کتنے پیسے ہوئے؟ اس نے کہا جی 250 روپے۔ او بابا یہ 300 لے لو، یہ مجھے بیچ دو گندم، یہ میں نے تم کو دے دیا، اب تم مجھے بیچ دو۔ کہاں سے سواری لاؤ گے، اٹھاتے پھرو گے، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور پھر بھی وہ پتہ نہیں تمہیں 250 بھی پورے دیں گے نہیں دیں گے، میں تمہیں الٹا 50 بھی زیادہ دے رہا ہوں۔ وہ غریب کہتے ہیں یار جان چھوٹی، اٹھانے کا بھی جھگڑا ختم ہوا، اس سے 300 میں خرید کے پھر گھر رکھ لی بھی، الحمدللہ حلال ہو گیا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی نا، اب تو میں نے خریدا ہے۔ تو آج کل تو لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا میں نے ایک بڑے بڑے لکھے آدمی کو دیکھا، وہ ہم مولویوں کا بھی استاد نکلا، ہم بھی کمی نہیں کرتے لیکن وہ ہمارا ہی کوئی استاد تھا۔ وہ جناب کیا کرے شریف آدمی، اچھا لاکھوں کا اکاؤنٹ اس کا، وہ یہ کرے جی کہ مسئلہ اس نے سمجھ رکھا تھا کہ بھی زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب مال بے حولانِ حول ہو جائے، یعنی سال گزر جائے۔ ہم نے حساب کیا رمضان سے رمضان مثال، تو جب رمضان آئے گا تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جائے گی۔ وہ کیا کرے، جب 11 مہینے گزرے نا جی، چیک کاٹ کے پیسے سارے بیوی کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیں، اس پر تو سال نہیں گزرا، 11 مہینے گزرے تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑی۔ اچھا بیوی کے جب 11 مہینے ہوں تو وہ خاوند کو بھیج دیں۔ میں نے کہا ابھی تم تو مولویوں ہوئے، تم تو چوروں کو بھی مور پڑ گئے، تم تو مولویوں کے بھی استاد۔ تو اس طرح بھی ہے، لیکن اگلے لوگ جو تھے وہ ان باتوں سے ڈرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی رزق حلال عطا فرمائے، تھوڑا ہو حلال ہو، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، تو بس اسی میں خیر ہے اور اسی میں برکتیں ہیں اور اسی میں رحمتیں ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر کوئی دنیا دار رزق حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے نا، وہ سب سے بڑا ولی اللہ، چاہے وہ دنیا دار ہے، صنعت کار ہے، کارخانے دار ہے، کچھ ہے، اگر وہ حرام، اسی لیے دیکھیں نا میرے آقا نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، کہ تاجر ہے، سچا ہے، امانت والا ہے، قیامت میں اللہ اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے۔ یہ درجہ کیوں ملا؟
دیانتداری کی بات ہے، تہجد پڑھ لینا بڑی آسان بات ہے، اشراق پڑھ لینا بڑی آسان بات ہے، کعبۃ اللہ میں طواف کر لینا بڑی آسان بات ہے، 2 گھنٹے کی لچھے دار تقریریں کر لینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دین معاملے کا نام ہے، حلال کھانا جو ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، اس پہ قائم رہنا۔ اور خاص طور پہ ہم لوگوں کے لیے، کیوں لوگ آئیں گے آپ کہیں گے جی یہ پیسے لے لو، اب کوئی دیکھ بھی نہیں رہا اللہ کی ذات کے سوا کے کتنے ملے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم نے مدرسے میں دینا ہے تو مدرسہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دے دیں، فرمایا میرا مال ہی نہیں، میں کیوں دے دیں، یہ میرا ملک ہی نہیں، تمہارا ملک ہے۔ یہ احتیاط ہوتی تھی۔ اسی طرح اس دور میں یا حضرت مدنی کے دور میں، اللہ عالم مجھے وہ زمانے کا پتہ نہیں، لیکن بات پکی ہے، مدرسے کو تقریباً تعمیرات کے ضمن میں 5 کروڑ روپے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اشتہار لکھا یا اخبار میں دیا، اللہ عالم۔ بہرحال ایک سیٹھ نے اس وقت یعنی جب پڑھا وہ اشتہار، ضرورت پڑی تو 5 کروڑ کے بارے میں اس نے پہلا 1 کروڑ کا چیک کاٹا اور ساتھ خط لکھا کہ جی باقی 4 کروڑ بھی میں دوں گا، آپ کسی سے نہ مانگیں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ اب جو مدرسہ بنائیں گے نا آپ مہربانی کریں وہ کسی آرکیٹیکٹ کو بلائیں، کوئی نقشہ ہو، کوئی پلانے کو ہو، یہ آپ مولوی لوگ کرتے ہیں نا، کوئی عمارت یوں جا رہی ہے اور کوئی عمارت یوں جا رہی ہے اور کوئی کمرہ 4 بائی 4 میٹر کا ہے، کوئی 2 بائی 2 میٹر کا ہے، کوئی 2 بائی 3 میٹر کا ہے، نہ کوئی نقشہ ہے، نہ اس کی کوئی پلنگ ٹھیک ہے، نہ اس کا کوئی پانی کا نکاس ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مدرسے کو بعد میں مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ مہربانی کر کے آرکیٹیکٹ بلوائیں۔ محتمم مدرسہ نے جب وہ چیک پڑھا اور خط پڑھا کہا کہ مرسل الیہ کو واپس کیا جائے، جیسے بھیجا ہے واپس ہے، کوئی مائی کا لال 1 کروڑ واپس کر دے۔ پیسے جب واپس گئے، چیک واپس گیا، سیٹ گھبرا گیا، اس نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، دوڑا دوڑا آیا، انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا خطا کی؟ نے فرمایا بھائی خطا کی بات نہیں، تم نے پیسے دینے کے ساتھ اپنی شرطیں بھی لکھ دی، تو جب شرط تمہاری باقی ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس ملک کے اندر تمہارا ابھی حق باقی ہے، تو تمہارا ملک سے یہ پیسہ نکلا ہی نہیں، جب نکلا نہیں تمہیں ثواب بھی نہیں ہوگا، تمہارے پیسے ہم کیوں ضائع کر دیں؟ خیرات دینے کے بعد تم کون ہو شرطیں لگانے والے؟ تمہاری ذمہ داری تم نے دے دیا، السلام علیکم، اپنی لکھتے جی میری رائے یہ ہے کہ ایسا کیا جائے، باقی آپ جانے مدرسہ کا کام جانے، لیکن آپ نے اس میں اپنا حق باقی رکھا ہے کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، پھر میں باقی 4 کروڑ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی اس پیسے کو تمہارے ملک سے خالی نہیں کیا گیا، تو جب تک تملک غیر کا فقیر کا ثابت نہ ہو جائے وہ تو صدقہ بھی نہ ہوا، خیرات بھی نہ ہوئی۔ میری اپنی زندگی کا واقعہ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہو گئے، کراچی میں بہت بڑے علماء میں گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث سے جنہوں نے شرح ترمذی بھی لکھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بات بڑی تیز فرماتے تھے، زبان مبارک تیز تھی، اصل تو آپ افغانستان سے تھے اور بہت بڑے خاندان سے تھے۔ خیر بیٹھے تھے، ایک سیٹھ نے آ کے 10 لاکھ روپے پہ چیک پیش کیا۔ اب فرمایا ہاں بھائی کیا ہے؟ میری مدرسے کے لیے حضرت صدقات کی مد میں ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے ہمارے مدرسے کا کام پورا، بجٹ پورا ہو گیا، بجٹ پورا ہو گیا، ہمیں ضرورت نہیں۔ بہت تیز بولتے تھے حضرت، میں حضرت کی بہت صحبت میں رہا ہوں، میرے استاد تو نہیں تھے لیکن ادب اور احترام میرے استاد تھے، تو اور بڑے ہی شفیق تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اور اتنا یعنی خیال ہوتا تھا کہ میں جب ان کے مدرسے میں مہمان ہوتا تو باقاعدہ مدرسے والوں کو ہدایت کی جاتی کہ مکی صاحب میرا ذاتی مہمان ہے، مدرسے کا مہمان نہیں،
لہذا ان کے پیسے جو کھانے کے ہوں گے وہ میری تنخواہ سے کاٹے جائیں. یہ احتیاط ہوتی تھی ان کے زمانے میں، ایسے نہیں والا بابند ہے. اچھا، اور اگر ہم مدرسے میں نہ ٹھہرتے تو پھر بھی ناراض کہ آپ مدرسے میں کیوں نہیں ٹھہرے. تو ہم نے بھی پھر وہ طریقے بنائے ہوئے تھے نا، طالب علمی کا زمانہ، اور طالب علم جیسا شرارتی تو کوئی ہوتا نہیں. ہم نے بھی پھر وہ طریقے بنائے ہوئے تھے کہ جب آتے تو فوراً حضرت کی خدمت میں جناب بڑے ادب سے جا کے ملتے اور حضرت ہمیں کمرہ الاٹ فرما دیتے. اس میں ہم اپنا اٹیچی کیس رکھ دیتے، کچھ ایک دو کپڑے لٹکا دیتے. اس کے بعد سارا دن جہاں مرضی آئی دوستوں سے گپے شپے لگاتے رہے. جب فارغ ہوئی شام کو آ کے سو گئے. اور حضرت کبھی پوچھتے ہو کہتے کہ حضرت سامان تو ہے وکیل صاحب کا یہاں نظر نہیں. اچھا پھر ہوں گے کہیں ہوگا پھر سامان جب پڑا ہے تو وکیل صاحب بھی ہوں گے. وکیل صاحب تو ہے نہیں، وکیل صاحب تو دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت کی خدمت میں اس سیٹ نے 10 لاکھ روپے پیش کیے. حضرت نے فرمایا بھی ہمارے مدرسے کا بجٹ پورا ہو گیا. اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ کے مدرسے کا بجٹ پورا ہو گیا ہے تو آپ جس مدرسے کو مستحق سمجھتے ہوں اس کو بھجوا دیجیے گا. تو فرمایا بھائی یہ میرا کام نہیں، یہ تمہاری ڈپٹی ہے کہ مستحق ڈھونڈتے پھرو. اب پتہ نہیں اس سیٹ بیچارے کو پتہ نہیں تھا یا کیا نہیں تھا، تو کہنے لگا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں جو آ کے 10-10 لاکھ روپیہ پیش کریں، آپ یہ کیوں ٹھکرا رہے ہیں. حضرت جلال میں آگے فرمایا تو ایسے مولوی بھی بہت کم ہوتے ہوں گے جو 10 لاکھ روپیہ پھینک دے. اٹھ نکل جاؤ میرے مدد سے. دیکھے تو ہمارے جیسے سیٹ میں نے کئی جوتیاں اٹھاتے ہوئے. کون 10 لاکھ مجھے دکھانے ہیں. وہ بیچارہ اس کی تو پریشان، یہ کیسا مولوی ہے جو 10 لاکھ ٹھکراتا ہے ساتھ گالیاں بھی دیتا. تو یہ استغنا ختم نبوت کا مقدمہ تھا. ایک بروہی کو وکیل رکھنا تھا قادیانیت کے مقابلے پر. ایک بروہی مرحوم کی فیس جو ہے 20 لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اور ہم مولویوں کے بعد 20 لاکھ روپیہ ہو تو اللہ رحمت کے ہم تو زمین پہ بھی نہ چلیں، ہم تو 2 میٹر اوپر چلیں. مولوی کے پاس پیسہ ہو پھر زمین پہ پاؤں نہیں لگتے اس کے، یا تو پیسے ختم ہو. تو اب جناب یہ ہے کہ 20 لاکھ کہاں سے دیا جائے. تو حضرت بن نوری کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ بھائی چونکہ ایک بروہی کبھی کبھی جمعہ پہ آتا ہے آپ کے مسجد میں، تو اگر آپ مہربانی کر دیں تو کچھ رعایت کر دیں. کیا لوگ ایک بروہی آئے تو جمعہ کی نماز کے بعد وہ حضرت کو مل کے ہی جاتے تھے. تو حضرت کو آگے سلام کیا تو حضرت نے فوراً ہی فرمایا کہ بھائی بروہی صاحب اتفاق ہے، اچھا ہوا کہ تم آ گئے. 2 باتیں ہیں، جنت لینا چاہتے ہو یا 20 لاکھ چاہتے ہو. اب اس نے کہا حضرت میں ایسا کچا سودا تو نہیں کرتا کہ جنت کو 20 لاکھ کے لیے چھوڑ دوں. میں تو خود وکیل آدمی ہوں، گھاٹے کا سودا تو میں کبھی نہیں کرتا. مجھے پھر جنت ہی چاہیے. انہوں نے کہا پھر یہ ختم نبوت کا مقدمہ خود لڑو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا مقدمہ لڑو گے تو حضور تمہارے لیے شفاعت نہیں کریں گے. تو اس نے کہا جی بالکل، میں یہ مقدمہ صرف نہیں لڑوں گا، فیس نہیں، اپنے کرائے سے جاؤں گا، اپنی ٹکٹ سے جاؤں گا، اپنے خرچے سے ہوٹل پہ رہوں گا اور یہ کیس پہ لڑوں گا. صرف یہ نہیں کہ فیس بھی لوں گا، کرایہ بھی نہیں لوں گا. تو یہ لوگ تھے. اب دعا کریں اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو. اب ہم ان کے قصے تو کرتے ہیں لیکن وہ لوگ چلے گئے، ہمیں وہ نصیب نہیں ہوتے، ہمیں وہ ملتے نہیں ہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں گئے. یعنی آپ حیران ہوں گے، میں نے خود ضیاء الرحمان فاروقی صاحب کو ہانگ کانگ میں ایک کانفرنس میں اکٹھے ہوئے. تو میں رات کو جلسے تو وہاں ہانگ کانگ ہو یا یورپ ہو تو عام طور پہ عصر کو ختم ہو جاتے ہیں. چونکہ مسلمان دور دور سے آتے ہیں، 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے کی ڈرائیو ہوتی ہے، اب لوگوں نے واپس بھی تو جانا ہے. تو ہم رات کو ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھے تھے. مرحوم فاروقی صاحب بھی تھے، قاری طیب قاسمی صاحب بھی تھے، دکتور سعید عنایت اللہ صاحب بھی تھے، عدنان بھی تھا، اور بھی کافی ساتھی تھے. تو فاروقی صاحب بھی مجھے پکڑ کے لے گئے کہ چلو باہر چلتے ہیں. میں نے کہا یار میری کوئی شوق نہیں ہے
کہ سیر کرنے کیا شوق کی کیا بات ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. خیر بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے بھائی، اب تو یہ سمندر کا کنارہ. تو فوراً فاروق صاحب نے کہا کہ میں سویٹر نکال کے دیتا ہوں. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، اب بس کریں چلیں یار، کیا کیا کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے. اچھا اسی دور میں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں مجھے کیا سوچی، اللہ معاف فرمائے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، قبر پہ رحمت فرمائے. تو میں نے کہا یار فاروقی صاحب مجھے ایک گلہ ہے آپ لوگوں سے. کیا لگا جی کیا گلہ؟ میں نے کہا دیکھیں میں تو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے بہت سارے لوگوں نے شکایت کی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چندہ آتا ہے، پیسے آتے ہیں اور آپ کا کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اور پیسے پتہ نہیں جائز خرچ ہوتے ہیں یا جائز خرچ ہوتے ہیں. اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ نے ان پیسوں سے زمین لے لی ہے اور رقبہ بنا لیا ہے اور جائیدادیں بنا لی ہیں اور لوگ پیسے آپ کو دین کے لیے دیتے ہیں. تو بڑے پیار سے وہ سنتا رہا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اس کے فوراً بعد مجھے کہنے لگا کہ مکی صاحب جس آدمی کو اپنی موت کا 1 منٹ کا بھی پتہ نہ ہو، اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ لے کے پھرتا ہو، جو آدمی ہر وقت انتظار میں ہوگی کہاں سے گولی آئے گی، وہ پیسے کھا کے کیا کرے گا؟ پیسے تو اس کو بچانے چاہیے نا جس کو کم از کم یہ تو پتا ہو نا کہ میں نے رہنا ہے اور میں بڑا مطمئن ہوں، سکون ہے، جائیداد ہے، میں گھر بناؤں گا، کوٹیاں بناؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور جس بندے کو یہ پتا ہو کہ مجھے تو پتا نہیں کتنی منٹوں کے بعد اٹھ جانا ہے، تو اس بندے کو پیسے کھانے کا کیا فائدہ ہوگا بھائی وکیل صاحب؟ انہوں نے کہا یہ بالکل ہم پہ الزام ہے. میرا بھائی سعودی عرب کے دمام کے علاقے میں ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اس بیچارے نے اپنے پیسوں سے زمین خریدی تو اس کے ساتھ بھی لگ تو فاروقی لگ جاتا ہے نا، میں کیا کروں؟ ورنہ میں نے کبھی چندے سے ایسی حرکت نہیں کی، مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ میں زندہ کب تک ہوں، تو میں کہا کہ کروں گا کیا، مجھے آپ اس کا تو قائل کریں. تو بہرحال اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. تو حضرت بن نوری، حضرت نانوتوی نے بھی وہ پیسے نہ لیے. اچھا وہ مرید بھی کوئی پکا عاشق تھا، پکے مرید بھی ہوتے ہیں نا، ہماری طرح تو نہیں ہوتے سارے کچے. تو کوئی اس نے کیا کیا کہ جب حضرت نماز پڑھانے کے لیے مسجد گئے نا، اس نے جلدی سے وہ اپنا جو اشرفیاں تھیں نا حضرت کی جوتی کے اندر رکھ، جوتی کے اندر چھپا کے رکھی. حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، جب حضرت نے سلام پھیرا بھاگ گیا، چلا گیا. حضرت نماز پڑھ کے جب مسجد سے نکلے تو سنت یہ ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے ذرا اس کو ہلایا جائے تاکہ خدا نہ خواستہ اندر کوئی بچو ہے، کوئی موذی کیڑا ہے، کوئی چیز ہے تو احتیاط. حضرت نے جب ہلایا تو چھن چھن کر کے وہ ساری اشرفیاں باہر آ پڑی. تو حضرت کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بھائی یہ دنیا بھی بڑی عجیب چیز ہے، جو اس سے بھاگتا ہے اس کے پاؤں پڑتی ہے اور جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بھگاتی ہی رہتی ہے، آگے ہی بھاگتی چلی جاتی ہے، اس کے قبضے میں نہیں آتی. فرمایا کہ دنیا ہے ایک ایسی کہ جو اس کو چھوڑ دیتا، جو اس کو ٹھکرا دیتا ہے اس کے تو پاؤں پڑتی ہے اور جو اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے یہ آگے بھاگتی رہے. تو اس لیے ہم نے جو دعا مانگی اس کا تعلق دین سے تھا، اس کا تعلق دنیا سے نہیں تھا کہ دنیا تو معمولی تھی، دنیا تو فانی تھی. اسی طرح آپ دیکھیں نا جی بعض اوقات مثلا لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو لوگ الحمدللہ قرآن و حدیث پڑھا سکتے ہیں، تفسیریں پڑھا سکتے ہیں، جو نحو پڑھا سکتے ہیں، بلاغت پڑھا سکتے ہیں، معانی پڑھا سکتے ہیں، فلسفہ پڑھا سکتے ہیں، منطق و معقول پڑھا سکتے ہیں، وہ دکان پر بیٹھ کے پیسہ نہیں کما سکتے ہیں؟ تم سے عقل کم ہے ان کا. اگر وہ بزنس کرنا چاہے پاگل ہو گئے. اچھا پھر ان کی نوکری 24 گھنٹے کی نوکری ہے، سردی ہے، گرمی ہے، مسجد آنا ہے، نماز پڑھنی ہے یا پڑھانی ہے. تم تو ذرا موسم چینج ہوا، تم نے کہا آج ذرا ویدر ٹھیک نہیں ہے، ابھی گھر پڑھ لیں، آج تو ذرا سر بھاری لگ رہا ہے، ذرا بس تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں. لیکن مولوی بھی جا رہے ہیں تو ہر حال میں مسجد جانا ہے، آزان دینی ہے، نماز پڑھانی ہے، امام نہیں جائے گا نماز کہتے ہو. تو جو اچھا پھر مدرسہ ہے تو صبح ہے، رات ہے، شام ہے، بیٹھے ہیں.
تو جو 24 گھنٹے کا ملازم ہے اس کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا، صرف اعتراض کی نظر سے تو نہ دیکھا